السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ میرا آج کا موضوع جو ہر شخص کے دل و دماغ میں ہوتا ہے، استخارہ۔ ہر کسی کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ استخارہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا خواب آنا ضروری ہے؟ کیا کسی اور سے کروانا جائز ہے؟ آج ہم ان سب سوالات کے جوابات دلائل کے ساتھ تفصیل سے دینے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ کی زندگی کا فیصلہ اس علم سے آسان ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین راستہ اور فیصلہ طلب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر استخارہ کی دعا کرے۔ استخارہ صرف شادی کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کے ہر اہم فیصلے کے لیے ہے، جیسے کہ نوکری، کاروبار، سفر، تعلیم، دوستی یا کچھ رشتوں کے فیصلے کرنے کے لیے۔ استخارہ کا آخر صحیح طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہے کہ وضو کریے، 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ، دوسری رکعت میں بھی یہی عمل کریے۔ نماز کے بعد یہ استخارہ کی دعا پڑھیے۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ استخارہ میں خواب آنا ضروری نہیں۔ اکثر لوگ دل کا سکون یا بے چینی محسوس کرتے ہیں اگر کسی کام میں رکاوٹ آئے یا دل مطمئن نہ ہو، تو یہ بھی اللہ کا جواب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے مجھے خواب نہیں آیا، میرا استخارہ ہوا یا نہیں؟ یہ غلط ہے۔ خواب آنا سنت یا شرط نہیں۔ استخارہ کا جواب کبھی خواب میں آتا ہے، کبھی دل کے اطمینان میں۔ کسی اور سے استخارہ کروانا چاہیے؟ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو بہتر ہے۔ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریے۔ ہاں، اگر کسی بزرگ سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، مگر اصل استخارہ خود کریے۔ ایک بار کافی نہیں، روزانہ کرنا چاہیے۔ اگر الجھن باقی رہے تو 3 سے 7 دن تک دہرایا جا سکتا ہے، لیکن ہر چھوٹی بات پر روزانہ استخارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، روزمرہ کے مسائل میں استخارہ کریے، جیسا کہ شادی، شریک حیات کے انتخاب کے لیے اکثر لوگ استخارہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، لیکن اپنی عقل اور پسند کو نظر انداز مت کریے۔ نوکری یا کاروبار کے سلسلے میں جب 2 یا زیادہ آپشنز ہوں تو استخارہ بہت مفید ہوتا ہے، جیسے سفر، ملک تبدیل کرنا ہو یا نیا گھر لینا ہو۔ ان سب میں بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ دیکھیے میرے پیارے بہن بھائیوں، استخارہ ایک دعا ہے، ایک نیا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ صرف مشورہ نہیں، ایک توکل کا اظہار ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غلط راستے پر نہیں چلنے دیتا۔ آج کی رات اگر آپ کسی الجھن میں ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھیے اور یہ دعا پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین راستہ ضرور دکھائیں گے۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں کہ آپ نے سوچا کہ جب آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے، دل الجھ جائے، راستے دھندلے لگیں، فیصلہ زندگی کا ہو اور دل میں خوف بیٹھ جائے، تو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس وقت ایک در ہے جو کھٹکھٹانے والا کبھی خالی نہیں جاتا، اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ وہ اس دروازے کو کھٹکھٹانے کا نام ہے استخارہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استخارہ ایسے سکھایا جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہو، کیونکہ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، یہ تسلیم ہے کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں پتہ مگر تو سب جانتا ہے۔ جب ہم استخارہ کرتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مشیر بناتے ہیں، اور پھر جو راستہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس وقت وہ سمجھ نہ آئے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ استخارہ مایوس کا سہارا ہے، بے قرار کا چین ہے، اور کمزور کا سہارا ہے۔ تو اگر آپ کسی فیصلے میں آج الجھے ہوئے ہیں نا، کسی دو راہے پر کھڑے ہیں، یا دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے، تو آج کی رات 2 رکعت نماز نفل پڑھیے تو اور اللہ سے دل کی باتیں کہیے، وہ سن رہا ہے، وہ جواب دے گا، اور وہ بہترین راستہ دکھائے گا۔ انشاءاللہ استخارہ کیجیے اور فیصلے اللہ پر چھوڑ دیجیے، پھر جو ہوگا وہ خیر ہوگا انشاءاللہ۔